سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ڈاکٹر تنویر حسین شاہ تاری ہے اور مدینۃ العلیہ ملتان شریف میں کارڈیالوجی میں لاسٹ ایئر ٹریننگ کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ دعوت اسلامی کی تربیت کے ذریعے سر نیکی کی دعوت کے سلسلے میں اپنے جو کولیگ ڈاکٹرز ہیں ان کو نیکی کی دعوت دینے کے سلسلے میں جب گئے تو مدنی رسائل تحفے کی شکل میں ان کو دیے، تو اس میں ہمارے کچھ کولیگز سے ان کو مسواک کی فضیلت کے بارے میں جو مدنی رسالہ تحفے میں دیا، تو انہوں نے اس کو پڑھنے کے بعد اس انداز سے بات کی کہ جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ یہ معاذ اللہ کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، آج کل جدید دور ہے اور ہم نئی نئی ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ اس میں معاذ اللہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو اس میں ہمارا کیا جو اس میں رد عمل ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہماری رائے ہونی چاہیے؟ محمد علی رضا تاری اسلام میڈیکل کالج یاکوٹ۔ پاپا، جو آپ نے رسالہ تصنیف فرمایا تھا مسواک کے متعلق، تو جب ہم نے وہ تقسیم کیا تو مختلف لوگوں میں، تو انہوں نے ہمیں آگے سے یہ کوشچن کیا کہ اگر برش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا تو آپ مسواک نہ فرماتے، چونکہ تب برش ایجاد نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے مسواک کا انتخاب کیا۔ تو اس پر آپ کی بات ان کی بات میں تھوڑا فرق ہے۔ ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا یہ خطرناک زیادہ ہے، اور آپ کی بھی ظاہر ہے یہ بھی اس نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا ہے، اس کی معلومات میں کمی ہے۔ یہ برش کے بارے میں خود سائنس کی تحقیق، ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ برش کے اندر تہ میں جراثیم کی ایک تہ جم جاتی ہے، جو کہ مطلب ہے کہ دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ وہ جراثیم اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری مسواک ہمارے پیارے آقا نے فرما دیا، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم آپس 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں، ہے نا۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ حق حق حق، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو طرح طرح کی یہ جو مائنس ریسرچ یہ برش کے بارے میں آ رہی ہے، مسواک کے بارے میں کوئی بھی ایسی تحقیق نہیں آئی۔ آپ کو جنہوں نے کہا یہ مطلب ان کو معلومات کی کمی، یا جس کو میں نے کہا نا ایک تو ہوتا ہے ہوشیار، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اللہ اور رسول کے احکام کے آگے، ایک اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور جو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو ایسوں کی باتوں پر کان بند رکھنے چاہیے، 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں۔ اللہ اور رسول کی بات آ گئی، ہماری کیا معلومات ہے یار، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ حیثیت ہو تو بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا۔
تو اس لیے مطلب ایسوں کو بھی پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، حدیثوں سے یہ ثابت ہے، ہم کو اس کے بارے میں زبان بند رکھنی ہے، ایمان برباد ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نے برش کا پتہ نہیں تھا، اور یہ ہم نہیں بول سکتے۔ علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ ہے کہ عاشقوں کی باتیں جو ہے، یہ تفسیر روح البیان ایک مشہور کتاب ہے تفسیر کی، صدیوں پرانی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک چڑیا کسی سمندر کے کنارے پر بیٹھی، وہ بیٹھ کر اس سمندر میں سے چونچ ڈالے تو پانی کا ایک قطرہ اس کی چونچ میں ایک ڈراپ آیا ہے نا، تو یہ ڈراپ جو ہے نا یہ تمام مخلوقات کا علم ہے، اور یہ سمندر یہ علم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو چڑیا کے چونچ میں پانی آیا نا، یہ علم مصطفیٰ کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ اس میں سارے سائنٹسٹ بھی آ گئے، بلکہ تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، یہ سب بھی مخلوقات میں یہ آ گئے۔ ان سب کا علم جو ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مقابلے پر نہیں ہے۔ نبی معظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم، لیکن یہ سارے انبیاء کرام جو تھے سب کے سب علماء تھے۔ علم مصطفیٰ کے سامنے علم انبیاء جو ہے نا وہ اس کی نہیں ہے کوئی ترکیب، مقابلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ سائنسدان بیچتے کیا ہے، ہر دوسرے دن تو ان کی تھیوری بدلتی ہے، کبھی بولتے ہیں زمین گھومتی ہے، کبھی بولتے ہیں زمین چپٹی ہے، کبھی بولتے ہیں ساکن ہے، کبھی بولتے ہیں کہ نظر کی حد آسمان ہے، جبکہ قرآن نے آسمان کا تذکرہ کیا ہے اور علماء نے ہم کو بتایا کہ جو نظر آتا ہے وہ آسمان ہے، یہ نظر کی حد نہیں ہے۔ آسمان کا تو جگہ جگہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں وہ اللہ کے لیے۔ تو اب یہ کہ آسمان ہی نہیں ہے، کئی آسمان ہیں، 7 آسمان، جیسے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ تو یہ بیچارے ان کو معلومات نہیں ہے، ان کو ان کی زبان میں آپ ہی لوگ سمجھا سکتے ہیں، ہم کو تو یہ مولوی کے اگر اڑا دیں گے۔ حالانکہ خیر میں تو مولوی کیا مطلب داڑھی کے حد تک ہوں، ورنہ عالم جو ہوتا ہے نا وہ ذہین ہوتا ہے، مفتی ذہین ترین ہوتا ہے۔ جس طرح آپ میں ہر فرد چاہتا ہوگا ڈاکٹرز میں کہ میں فلاں میں بھی اسپیشلسٹ، فلاں میں بھی اسپیشلسٹ، میرا یہ میرا وہ، میں بہت بڑا سرجن، لیکن ہر ایک میں ایک ناپ ہوتا ہے نا، کسی میں اتنی، کسی میں اتنی، کسی میں اتنی، کسی میں اتنی، تو اتنی ہوگی تو وہ بنے گا اسپیشلسٹ۔ باقی MBBS بن کر وہ ڈگری پر اکتفا کرے گا، کلینک کھولے گا گلی میں، اور جو اتنی ہوگی جس میں عقل بڑا ہاسپٹل کھولے گا۔ تو تقسیم ہے یہ۔ تو سب ڈاکٹر میں جس طرح معلومات نہیں ہوتی ایک جیسی، تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ ایسی باتیں کریں گے، یا تو دہریہ کرے گا، جو دہریہ ہوتے ہیں نا خدا کے منکر، یہ عقل سے ہی سوچتے ہیں، اور ان کے بعد عقل جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عقل مند وہی ہے جس کی عقل میں اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب اور انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا آ گیا۔ ان کی شانیں کوئی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ کتنی بلند ہے۔ ہمارے پاس کون سی عقل ہے کہ ہم ان کی شانیں بلند کر سکیں؟ اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شانیں بیان کی، پھر بھی فرماتے ہیں اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں اللہ تعالی جب محبوب کی شان بیان کرنے والا ہے تو محبوب کی شان کا محقوق کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو ان کی شان رب کو معلوم، ہمارا ایمان ہے، ہم بن دیکھے ایمان لائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عقل سے بیچارے سوچتے ہیں، قابل رحم ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ کیا ٹھیک ہے اپنی جو بھی تعلیم ہے دنیاوی وہ اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کے معاملے میں ہم کو یہ تعلیم استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہ معاملہ علماء کا ہے اور یہ وہ اس میں تحقیقات کرے،
ہم نہ کریں. لیکن مسواک کے بارے میں کسی بھی عالم دین کا قول نہیں ملے گا کہ اس پر نعوذ باللہ کوئی انہوں نے منفی کلام کیا ہو. یہ تو ایسی جو کرتے ہیں نا باتیں، یہ بچ جاتے ہیں، یہ بھی مطلب کرم ان پر ایک طرح سے کہ توبہ کرنے. ورنہ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی کوالٹی کے لوگ ہوتے تھے، اس طرح کے ذہن کے. تو ایک نوجوان تھا، وہ بزرگوں سے عقیدت رکھتا تھا، باپ اس کا اسی طرح کا تھا. یہ صدیوں پرانا قصہ کتابوں میں لکھا ہے، جس کو میں کچھ ریڈیوس کر کے عرض کروں گا. ایک دفعہ یہ کوئی بزرگ کے پاس وہ حاضر ہوا، وہ نوجوان ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور ابو کو اپنے قصے سنائے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا. ابو مخالف تھے بزرگوں کے. تو بولا کیا دیا تیرے بزرگ نے تجھے؟ تو اس نے نکال کے دیا کہ یہ میرے بزرگ نے مجھے مسواک کا تحفہ دیا ہے. اس نے چھینی مسواک اور اپنے نیچے رکھ دی اور اس کے ساتھ توہین کی. جیسے ہی اس نے توہین کی نا، اس کو ایک مخصوص تکلیف شروع ہوئی، یہاں تک کہ کچھ عرصے تک وہ تکلیف میں تڑپتا رہا اور اس کے بدن سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا اور وہ چیخنے لگا. تو اس کی بیٹی نے دیکھ لیا، اس نے ڈنڈا اٹھایا، اس جانور کو مار ڈالا. لیکن وہ اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی اس کے باپ کی، اور وہ اس میں تڑپ تڑپ کر شاید 2 دن میں یا اتنے میں مر گیا. مسواک ابھی تو استعمال بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن تھی مسواک، اور یہ تھا مسواک کا، اور بس بزرگوں کا مخالف تھا. اس بد نصیب نے مسواک کی توہین کی. جو زندگی میں کبھی بھی مسواک نہ کرے وہ گناہگار نہیں ہے ایمان ہو کر، جتنا مطلب یہ شخص جس نے توہین کی، اس نے تو وہ برباد ہو گیا. تو اس لیے مطلب جو اس طرح ہم کو مطلب ہم یہ ہے کہ ہم بے عمل ضرور ہیں، ہم باغی نہیں ہیں. ہر سنت ہمارے سروں پر ہے، ہم عمل نہیں کر پا رہے. اللہ توفیق دے گا تو عمل بھی کریں گے، جتنا ہو سکے گا کریں گے. لیکن جیسے ایک داڑھی منڈاتا ہے تو گناہ گار، لیکن جو داڑھی کی وجہ سے کسی کو برا بھلا کہے گا یا داڑھی کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے گا، اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا. جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے تو غلطی پر، لیکن جو نماز ہی کو برا بھلا کہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا اگر وہ نماز کے فرض کا انکار کرتا ہے یا نماز کی توہین کرتا ہے. یعنی جو نماز پڑھے اس کے باوجود نماز کی توہین کرے وہ بھی اسلام سے تو خارج ہو جائے گا. تو اس لیے مطلب یہ معاملہ دین کا بڑا نازک معاملہ ہے. تو یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، کاش یہ میری یہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن ظاہر ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کہا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی روایات موجود ہیں، مشکات شریف وغیرہ کئی حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی روایتیں کہ میرے سینے پر دستے اقدس رکھا. وہ جیسا اللہ تعالیٰ کی شان، وہ ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اور سینے میں ٹھنڈک پائی، اور میں نے اولین آخرین کا جان لیا سب علم. ممبر اقدس پر کھڑے ہوئے اور فرماتے رہے، صبح سے شام تک سلسلہ چلتا رہا، پوچھو کیا پوچھتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو. اور لوگ پوچھتے رہے، اور آپ میرے آقا ارشاد فرماتے رہے. اور اس میں تو یعنی کہ لوگوں پر جو قلم نے لکھا وہ بھی علم ہے. لوہے محفوظ پر علم جو ہے نا، وہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے دنیا فنا ہوگی تب تک کا علم، اور اس کے بعد کا بھی میرے آقا کو علم ہے. تو کیا برش ہی نہیں تھا اس پہ، یا یہ آپ کی مطلب پیسٹ نہیں تھی اس میں علم میں؟ نعوذ باللہ. نہیں، بالکل یہ تو بہت بڑی جرت ہے علم مصطفیٰ میں بات کرنا. نہ نہ نہ، آنکھیں بند. بالکل ہمارے محبوب کو سب پتا ہے. خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ وہ بھی سن رہے ہیں. اور کاش میرے مصطفیٰ مجھ سے خوش ہوں، کاش خوش ہوں. مجھے نہیں پتا لیکن کاش خوش ہوں کہ میں گناہگار ضرور ہوں، لیکن میرے کو یہ باتیں جو نہیں، ان سے شدید نفرت ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ ہے تو کجا من کجا، ہے نا. یا رسول اللہ آپ کہاں ہم کہاں، ہماری کیا حیثیت. نہ ہم آپ کی شان بیان نہیں کر سکتے، اور توہین کا تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے.
سوال ہی نہیں ہے. اس سے پہلے ہماری جان نکل جائے, زبان کٹ جائے کہ میٹھے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی ہمارے زبان سے کمزور بات نکلے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان, میرا نام عبدالستار اتاری ہے, میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کے علاقے سے کوئی پیشنٹ آ جاتے ہیں, تو ان کے دوست کا فون آ جاتا ہے کہ میرا پیشنٹ آ رہا ہے تو اس کی ہیلپ کر دیجیے گا. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں اور سب سے پہلے اسے چیک کرا دیتے ہیں. مطلب کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے, پرچی کا نظام ہے, وہ سب سے ہٹ کر سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کا پیشنٹ چیک کیا جاتا ہے. ڈاکٹر اسے رسپیکٹ کے طور پہ پہلے چیک کر دیتا ہے. اسی طرح وہ لیبارٹری میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر میڈیسن لینے جاتا ہے تو سب سے پہلے میڈیسن اسے مل جاتی ہے. تو پھر اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج یہ اچھا کام کر دیا, کسی کے کام آ گیا ہوں. لیکن دوسری سچویشن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اس میں ان کی حق تلفی نہیں ہوئی, جو پہلے لائن میں لگے ہوئے تھے ان سے پہلے چیک کرا لیا اپنا پیشنٹ. اسی طرح ٹیسٹ پہلے کرا لیا تو کچھ لوگوں کے ٹیسٹ رہ جاتے ہوں گے. اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں. ایک تو ہوتا ہے کہ بعض با اختیار لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ پہلے کروا لیں. ٹھیک ہے, اس میں بعض اوقات کیس کی نوعیت ہوتی ہے کہ اس کو جلدی کرنا ہوتا ہے. ایمرجنسی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں کہ سارے کام روک کر ایمرجنسی کو بکتایا جاتا ہے. لیکن آپ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں اونلی سورس, سمجھے, اور مریض اس سے زیادہ جو بیچارے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہوں گے, اور یہ سورس فل جو ہے وہ جلدی نمٹا کر چلا جاتا ہوگا, اور وہ جو بھیجا ہے با اختیار نہیں ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ صورت جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ دوسروں کا حق تلف کرنے والی صورت ہے. ہمارے ساتھ یہ کئی بار معاملات پیش آتے ہیں ایئرپورٹ پر, ایئرپورٹ پر وہ لائن میں لگائے بغیر لے جاتے ہیں, کرتے ہیں. یہ ترکیب ہوتی ہے. ہم لوگ مطلب ان کا بارہا مقابلہ کرتے ہیں, نہیں ہم لائن سے جائیں گے. اچھا, یا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اب تو خیر رستہ مل گیا کہ وی آئی پی ترکیب ہوتی ہے, تو ہم وی آئی پی میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں ہم کو کبھی کوئی نہیں روکتا. وی آئی پی میں ایک شہرت کی وجہ سے تو وہ ہو جاتی ہے ترکیب. وہاں کسی کی وہ لائن کی ترکیب آؤٹ نہیں ہوتی, کبھی کوئی ہوتا بھی نہیں ہے. کبھی کوئی 2-4 ہوتے ہیں تو ہم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی باری سے. وی آئی پی اس میں, ہاں جو واقعی وی آئی پی کا جو بھی ان کا معیار ہے اس کے مطابق انہیں وہ گھس جائے گا تو وہ قانون تو کے خلاف اس نے کیا اصول کے. لیکن حق تلفی کی صورت تو یہاں مشکل ہے, کیونکہ وہاں ہوتے ہی بہت تھوڑے, لائن وغیرہ کم ہی لگتی ہے وہاں, اور اس میں بھی سورس فل لوگ بھی جاتے ہی ہوں گے وی آئی پی بن کر. تو یہ وہاں باقی جو عوامی ہوتا نا, ہم نے 12 عوامی میں کیا ہے, ہم نہیں پاسپورٹ بھی نہیں دیتے, ہم بولتے ہیں ہم کو اسی میں. ایک بہت پرانا واقعہ, میں عمرے کے لیے ٹھیک لائن میں لگا ہوا تھا, یہ کئی سال پرانا واقعہ. تو اس کے لیے ویزا کے لیے تو کسی نے مجھے, کوئی ایجنٹ ہوگا شاید, اس نے پہچان لیا مجھے. اس نے کہا ارے آپ لائن میں کھڑے, آئیے میں آپ کو آگے کھڑا کر دیتا ہوں. میں نے منع کیا, میں اپنی باری سے جاؤں گا. یعنی میں ایک تو مدینے جاؤں, اتنوں کی حق تلفیاں کر کے میں آگے چلا جاؤں, میں یہی ٹھیک ہوں. میں نہیں گیا الحمدللہ. تو یہ ہے کہ اس میں دیکھ لیا جائے کہ کیا پوزیشن ہے, لے جانے والا کیسا ہے. یہ تو بہت دیکھا جائے تو بازار مائنر بات ہے, اور بہت کچھ ہوتا ہے. بغیر مطلب ضرورت کے دوائیں دی جاتی ہیں, بہترین دوائیں دی جاتی ہیں غیر ضروری. اگر دینا ہے اس کو, یہ ہے کہ 2 دن کی دوا دینی ہے, اس کو 15 دن کی دے دیتے ہوں گے. ایک طرح کی ٹیبلٹ دینی ہے, اس کو 10 طرح کے کیپسول دے دیتے ہوں گے. پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور جو مطلب ہے کہ اس میں چیریٹی ملتی ہے دوائیں, وہ بک جاتی ہیں. سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مریض مر رہا ہوتا ہے, لیکن اس مریض کو وہ انجیکشن نہیں دیتے. پوری چین بنی ہوئی ہوتی ہے, فون آتے ہیں یہ نہیں دینا ہے بھائی, یہ 75,000 کا ایک انجیکشن ہے, اس کو کتے نے کاٹ لیا ہے, اس تو ضروری ہے دم توڑ رہا ہے, نہیں دینا ہے. صاحب کا فون آ جاتا ہے, اس کا فون آ جاتا ہے. اور نیچے والے جو ہوتے ہیں بیچارے, اگرچہ ہمدرد ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی سروس کی وجہ سے, یہ بڑے اسپتالوں میں یہ ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتے. یہ
یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ کیا کیا لوگوں کو مرنے دیتے ہیں, مر جائے, کتا مر گیا جیسے. لیکن حالانکہ جو ہمدرد ہوتے ہیں بیچارے, انہوں نے بھیجا ان کو غریبوں کے لیے, لیکن نہیں دیتے, یہ سب کھا جاتے ہیں. لیکن مرنا ان کو بھی پڑتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ کا ہارٹ فیل ہوتا ہے, نیورو سرجن پاگل ہو کے مرتا ہے. اس طرح کے کیس ہو سکتا ہے, آپ نے سنے بھی ہو, کچھ مجھے بھی یاد پڑتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مطلب کوئی ایسی وہ غلط کام کیے, ایسا ہوتا ہے مطلب. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آج جوانی ہے یار, کل ادھر عمر آ گئی, اگر زندہ رہ گئے تو پھر بڑھاپے نے آنا ہی آنا ہے. بچ کر جائیں گے کہاں؟ پھر تو دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا. کیا علاج کریں گے آپ؟ وہ بولے گا نزلہ, بخار کی دوا دیں گے. وہ بولے گا بخار, پیٹ کے درد کی دوا ٹکا دیں گے. وہ تو خلاف ہو جائے گا مریض تو آپ کے. بڑھاپے میں جب بڑھاپا ایک دم عروج پر آ جاتا ہے نا, تو وہ ارذل عمر جب آ جاتی ہے اس کی, کہ اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. عمر جو اس کی نکمی عمر تک بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء محفوظ رہتے ہیں. علماء, اولیاء, انبیاء, یہ مطلب کتنی ہی عمر ہو جائے ان کی عقلیں برباد نہیں ہوتی, ورنہ عوام الناس کے ساتھ عام طور پہ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حل پر رحم فرمائے. بس میں تو یہی درس دیتا رہتا ہوں کہ یار غربت بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, آپ مہربانی کر کے غریبوں سے ہمدردی کرو. انشاءاللہ آپ کو غیب سے روزی ملے گی, ثواب بھی ملے گا. یار یہ ہرس آخر کیوں یار, اتنے بیچارے پیٹ کا نہیں ہوتا کھانے کا, پیٹ کاٹ کے وہ کہاں سے آپ کو دیں گے؟ دینا پڑتا ہے ان کو یار بیچاروں کو. پھر نتیجہ بھیک مانگتے ہیں, لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو علاج کروانا ہے. لاکھوں لاکھ روپے مطالبہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, اتنے لاکھ لگیں گے, اتنے لاکھ لگیں گے. چھوٹ میں وہ آدمی بالکل وہ پھڑک کے رہ جاتا ہے کہ یار کریں کیا, اتنے لاکھ کہاں سے لائیں؟ ہم گروی رہ جائیں گے تو بھی ہم کو کون دے گا اتنے لاکھ روپے؟ اور بچہ پھول جیسا جو ہے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنا کچھ بجٹ بنائیں, پرائیویٹ بجٹ, پرسنل. کسی کو کیوں کہیں, اللہ کے لیے کریں, اللہ جانے آپ جانے. پرائیویٹ بجٹ ہو کہ میں نے اتنے ہزار کا یا اتنے 100 کا یہ ماہانہ غریبوں پر استعمال کرنا ہے, سیدوں پر استعمال کرنا ہے. آپ دیکھو انشاءاللہ آپ کو برکت نہ ہو تو مجھے بولنا, اللہ غیب سے برکت دے گا. دنیاوی برکت میں اگر کوئی اظہار نہیں بھی ہوا, آخرت کی برکت کہیں نہیں جائے گی. رب راضی ہوگا, بیڑا پار ہوگا. نہ غریبوں کو یوں اپنے تڑپاتے رہیں گے, رب ناراض ہوا تو ہمارا کیا ہوگا؟ جبکہ کوئی ناجائز صورت تک ہم پہنچ گئے تڑپانے میں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمدردی بھرا دل عطا فرما. آج ہم مریض ہیں, کل ہمارا باپ مریض, ہماری ماں مریض, ہم خود مریض. ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتے, ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد نواز کنجاروں سے ڈینٹسٹ ہوں میں, ڈینٹل ٹیکنیشین ہوں, ڈینٹل ٹیکنیشین پیرامیڈکس میں. ہمارے ہاں جو ہے لیڈیز پیشنٹ زیادہ آتے ہیں دانت نکلانے کے لیے. امیر اہل سنت سے التجا ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں, کیونکہ ہمارے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ کام کے نہیں ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں. یہاں تو کراچی میں تو کام کے ہوں گے, لیکن ہمارے یونٹ جو ہے وہاں کام نہیں کرتے ہیں. جب ہم ٹیکا لگاتے ہیں یا پیشنٹ چیئر پہ بیٹھتا ہے تو ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے یا ٹیکے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے, تو اس کو سیدھا لیٹانا پڑتا ہے. ابھی جو ہمارا چیئر ہے وہ کام نہیں کرتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ لیڈیز پیشنٹ کو کیسے ہاتھ لگائیں؟ ان کے ساتھ کوئی ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے, ہم اس کو لیٹانا ہوتا ہے جلدی جلدی میں, جیسے اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے. امیر اہل سنت سے بلڈ پریشر صحیح ہو جائے. ہاں, کیونکہ وہ بیٹھنے سے بے ہوش ہو جاتی ہے, یہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے انجیکشن سے یا جب ایسا کوئی ڈر کی وجہ سے بھی. ہر کیس میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا, تقریباً دن میں 1-2 ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ ڈر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اگر ٹیکا نہ بھی لگائیں, چیئر پہ بیٹھنے سے ہی چلا گیا. چیئر میں ایسی کوئی کرنٹ وغیرہ رکھا گیا؟ وہ ڈر کی وجہ سے سر, خوف سے. اس میں آپ کا قصور دانت نکلنا کیا ہے کہ ہم ابھی اس کو کیا کریں؟ نہیں تو چیئر پہ اگر وہ بے ہوش ہو گیا پیشنٹ, آپ کا قصور؟ ہمارا قصور ابھی یہ ہے کہ ہم اس کو لیٹانا چاہتے ہیں کہ سیدھا لیٹ جائے, تو اس کے جو پاؤں اوپر ہو جائیں اور اس کا سر نیچے ہو جائے تو اس کا بلڈ پریشر لیول میں آ جائے گا, جلدی میں ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ہماری چیئر جو ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ اس کو لیٹانے کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن ہمارے یونٹ کام نہیں کرتے کیونکہ خراب ہو جاتے ہیں, سال گزر جاتے ہیں, ہم لکھ تھک جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟
रहनुमाई फरमाएगी। मदीना मदीना करें। अव्वल तो है मरीज, मरीज को चाहिए कि मरीजा को चाहिए कि वो जब तक लेडीज से काम चले, लेडी डॉक्टर से, मुसलमान लेडी डॉक्टर से जब तक काम चले, वो जेंट्स के पास ना जाए। अब अगर उसको नहीं मिलता डॉक्टर, या वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर तो अवेलेबल है, उसके मरज का इलाज नहीं कर पा रहा, तो इस सूरत में वो जेंट्स के पास जा सकता है। लेकिन जेंट्स पर ये वाजिब नहीं है कि वो चेक करेगा कोई लेडी डॉक्टर मिली कि नहीं मिली। ठीक है, उसके पास वो मरीज आया अब या मरीज आई, वो उसका इलाज तो कर सकता है। जितना जरूरत है उतना वो हिस्सा खोल सकता है, उसको छू भी सकता है, जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक है ना। तो अब उसको लिटाना, पांव उठाना, जिसकी इसको जरूरत है, इसकी डॉक्टरी में इसको पता है कि इसकी जरूरत है, तो यहाँ ये मुजरिम नहीं है। इसमें यह भी है डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर को रियायत तो मिल गई, लेकिन डॉक्टर को अगर वो शहवत पैदा होती है तब तो इसके लिए नाजायज हो जाएगा, क्योंकि इस पर इसका इलाज करना फर्ज तो नहीं है। ये मना कर देगा, मैं नहीं करूंगा। इससे रिलेटेड आंसर है मेरे पास, जवाब है इसका। वो ये है कि अगर इनका यूनिट ठीक नहीं है, डेंटल यूनिट, तो उसका सोल्यूशन ये है कि जमीन में लिटा दें, वो सेम उसका इफेक्ट पड़ता है जो भी पड़ता है। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है, जिस पोजीशन पे मरीज होता है उसमें होता ये है कि खून का बहाव जो होता है वो बाकी जिस्म की तरफ हो जाता है, वो दिमाग को नहीं मिलता तो दिमाग सुन्न हो जाता है, जो कि आम लफ्जों में कहा जाता है, उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। डेंटिस्ट वालों की जो कुर्सी है ना, जो गांव गोठ वाली कोई आई होगी जिसने जिंदगी में कभी ऐसी कुर्सी देखी नहीं है, तो वाकई वो उसका एक वो ना ऊपर से लाइटें और जो इसका जो हिसाब किताब जो सर पर आती है एकदम, तो वो उसका वो टेंशन तो हो ही जाता होगा। नहीं, ये सही बात है, ऐसा ही होता होगा। मेरे को अपना याद आ गया चुटकुला, एक बहुत पुरानी बात है। था एक लीडर, मगर था प्योर सिंधी मानू था। वो मेरे साथ था, किसी भी सबब से मेरे साथ था। तो हम लोग लिफ्ट में सवार हुए, लिफ्ट उसके लिए जिंदगी का पहला मौका था। लिफ्ट में वही गांव का था, सिंध के कहीं या किसी बहुत छोटे मोटे शहर का था। लिफ्ट उसने ना देखी थी ना उसमें बैठा था। आप माने नहीं माने, वो जैसे लिफ्ट ऊपर को उठी ना, हे अदा फिर चढ़िया, यूं हाथ फैला दिया। अदा माने भाई, जैसे भाई मुझे चक्कर चढ़े, बेसाख्ता वो बोल पड़ा। तो ये होता होगा, चेयर को ऐसी वाकई चुकी होती होगी कि वो बेचारी घबरा जाती होगी कि अब ये यहाँ से दबोचती है, कहाँ से दबोचती है मुझे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमें जो ब्लड लेना पड़ता है या किनोला पास करना पड़ता है, तो हमें बांधना पड़ता है बाजू। न्यूबॉर्न बच्चे का अगर हम बेदर्दी के साथ बांधना पड़ता है, अगर ना बांधें तो उसकी नस ऊपर नहीं आती और किनोला सही पास नहीं होता, और उसका ब्लड अगर लेना होता है तो ब्लड भी सही नहीं लिया जाता। तो 2 दिन पहले की बात है कि मैंने एक न्यूबॉर्न बच्चे को बेदर्दी से बांधा क्योंकि उसका ब्लड नहीं आ रहा था, और उसके बाद मेरे अंगूठे में दर्द शुरू हो गया और अभी भी दर्द हो रहा। तो ये इसमें क्या, आपका यूरिक एसिड चेक करवा ले, जोड़ में दर्द हो गया था। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, देखो बेदर्दी तो ये जो सर्जन छुरियां चलाता है, इससे बड़ा बेदर्द कौन होगा यार। जो दर्द मिटाने के लिए तो बेदर्दी कर रहा है, तो आप भी उसके मरज को मिटाने के लिए ही तो बेदर्दी की ना। तो इसको बेदर्दी के अल्फाज से ताबीर भी नहीं करेंगे। आपने जुल्म नहीं किया, दुश्मनी नहीं की, आपने उसका अच्छा ही तो चाहा। और आप हैं भी अगर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो कानून भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की तो कि आप दुश्मनी है या वो दुश्मन का बच्चा है तो इसको मसल दिया, तो फिर तो आखिरत में ज़ाहिर के जवाब दे होंगे, और दुनिया में भी पकड़ेगा तो जवाब दे। आप ऐसा करें, 3 बार या मुगनियू या मुगनियू या मुगनियू या मुगनियू पढ़ के दम कर दें, और या गनियो का विरद करते रहे। अल्लाह करेगा बेहतरी आ जाएगी। मेरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में रश वगैरह होता है, तो जो मरीज के साथ आए हुए होते हैं, क्या वालिद साहब या भाई वगैरह, तो वो खुद से ना 100-50 रुपए कभी मतलब दे देते हैं
वार्ड बॉय या स्ट्रेचर मैन को या जो एक्सरे में काम करते हैं ना, तो वो लेना कैसा है? या कोई मतलब जो ना चाय पिला देता खुद ही अपनी मर्जी से, तो इसके बारे में इसमें क्या? इससे आगे पीछे क्या हुआ होता है? जब ये 150 दे रहे हैं, आगे पीछे हुआ क्या है? वो अपनी खुशी से दे रहे हैं नहीं, या वो तो वो शराब भी खुशी से ही बंदा पीता है, और बहुत सारे काम खुशी से ही होते हैं। आगे पीछे क्या मतलब, इसके कहानी क्या है? कुछ नहीं, बस भाई इनको नहीं देते, मुझे नहीं देते, आप में क्या मतलब सुर्खा पे के पर उनके लगे? जहन में ये होता है कि ये हमारा काम आइंदा या जल्दी करा देगा या इस वक्त जल्दी आप फैसला कर ले क्यों दे हाँ, रहे हैं? ये आप खुद फैसला कर ले तो क्या ये क्यों कर रहे हैं कि आइंदा ये काम देगा? हाँ, तो ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? ना ले भाई, पानी भी इनके हाथ से नहीं लिया करें हम। ये मतलब पानी तो मैंने मुबालगा किया, हाँ पानी की बोतल उसकी तो कीमत है, मिनरल वाटर जनरली पानी का गिलास भर के पिला दिया, तो ये तो माल में नहीं आएगा कि ये यूं हमारे बिकता नहीं है, मिनरल वाटर बिकती है और बोतल। तो एक ये मुबालगा करके ना इनकी चाय पीनी है ना इनका पानी पीना है, क्योंकि आप कुछ भी इनका ये लेंगे ना आप मुरुवत में फंसेंगे। वो जो इन्होंने पूछा था ना, बताया था, वो लाइन में आगे खड़ा करना, पीछे करना, वो सब करना पड़ेगा। अब आप नहीं कर रहे, उसका नोट कर रहा है। तो ये रिश्वत से बचना होगा, यानी जितना लिया है वापस देना होगा जिस चीज से लिया है। और अगर वो ना रहे या पता ही नहीं है कहाँ है, अगर ना रहे वारिस रहे, पता है कि फुला फुला के लिया था, अब वो मर गए, वारिस बाकी हैं, तो वारिस को देना होगा। अब अगर कुछ पता नहीं जितनी रकम है कि इसका किससे लिया क्या है, तो शरई फकीर को देना होगा। और तौबा भी करनी है हर सूरत में, तो इससे खलासी होगी। खाली तौबा काफी नहीं होती ये रिश्वत के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, मेरा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कि नाम का ना आदमी की जिंदगी पे इफेक्ट होता है, ठीक है? अगर एक आदमी का नाम, ये एक लड़की का नाम अहमद या आयशा है, तो उसका नाम चेंज करके, हालांकि अहमद और आयशा तो बहुत बाबरकत नाम है, अहमद रजा या इस तरह अहमद रजा जी, और या आयशा नाम है, तो वो चेंज करके कहते हैं जी इसका इसकी जिंदगी पे ना कोई इफेक्ट नहीं, मतलब सही भारी है, ये नाम भारी है बोलते हैं जी। तो वो कह रहे किसी पीर साहब ने कहा है जी ये आप चेंज कर दें, तो उसकी जगह पे कोई और रख देते हैं। तो मेरा तो अपना पर्सनली ये है कि ना अहमद तो नाम इतना अच्छा है, मतलब कि अहमद रजा कुर्बान जी, तो वो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो आप कह रहे हैं मेरे को भी चेंज करना समझ में नहीं आता। नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आता, इस वजह से करना कि ये नाम भारी है जी, ये समझ में नहीं आता। भारी से मुराद बंदा तकलीफ में इस नाम की वजह से, मेरे को समझ में नहीं आता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल